حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی موت کا واقعہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے 4 برس بڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب طوحا کی مقدس وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے سرفراز کیے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا مددگار بنانے اور نبوت عطا کرنے کی درخواست کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیشکش قبول فرمائی، کیونکہ آپ کی زبان میں بچپن سے ہی ہکلا پن تھا۔ آپ کو بات کرنے میں بہت دشواری ہوتی تھی، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام فطری فصاحت اور بلاغت کے مالک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جب ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو رہا ہے، تب موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار، اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ فرعون میری بات سمجھ سکے اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا مددگار مقرر فرما، یعنی میرے بڑے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا، جس سے میری قوت کو مضبوطی ملے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے، اور ہم نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صفات میں فرماتا ہے، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے اور ان کو اور ان کی قوم کو مصیبت سے نجات بخشی اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے، اور ان دونوں کو کتاب عطا کی اور ان کو سیدھا راستہ دکھایا، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ موسیٰ اور ہارون پہ سلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کے تمام واقعات حیات تقریباً ایک ساتھ ہی گزرے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں آپ دونوں کا نام ایک ساتھ آیا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والی روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا فرمائی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے، اور جب موسیٰ نے آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں۔ جب آگ کے قریب موسیٰ پہنچے تو آواز آئی، موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، تو تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک زمین یعنی طوحا میں کھڑے ہو، اور میں نے تمہیں انتخاب کیا ہے، اس لیے جو تم کو حکم دیا جائے اسے غور سے سنو۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہم نے موسیٰ سے کہا، تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرا عصا ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اسی سے میں بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، جب ہم نے موسیٰ سے کہا، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دو،
جب موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو لاٹھی زمین پر گرتے ہی سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس کو پکڑو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی والی حالت میں لوٹا دیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈرتے ڈرتے پکڑا تو سانپ لاٹھی بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگاؤ۔ جب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگایا تو وہ بغیر عیب کے سفید چمکتا دمکتا ہوا نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ دوسری نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ، تم قابلیت رسالت کے اندازے پر آ پہنچے اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے، اس لیے تم اور ہارون دونوں ہماری نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا اور فرعون سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غرور کرے یا ڈر جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کہنے لگے، اے پروردگار، ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں۔ تو اس کے پاس جاؤ اور کہو، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم تمہاری طرف نشانی لے کر آئے ہیں، اور اگر وہ ہدایت کی بات مانے تو اس کی سلامتی ہے، اور اگر جھٹلائے یا منہ پھیرے تو اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ غرض کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس سے کہا، ہم اپنے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس کچھ نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ فرعون نے کہا، تمہارا پروردگار کون ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی اور پھر راہ دکھائی۔ فرعون نے کہا، پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میرا پروردگار نہ تو چوکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور اس میں تمہارے لیے راستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر مختلف چیزیں اگائیں جو کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی کھلاؤ۔ بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹ کر واپس جانا ہے، اور اسی زمین سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی دی ہوئی سب نشانیاں فرعون کو دکھائیں، مگر فرعون تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا اور کہنے لگا کہ ہارون اور موسیٰ، کیا تم دونوں میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے مجھے ملک سے نکال دو گے؟ تو میں بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لاؤں گا، اور تم مقابلے کے لیے ایک وقت مقرر کر لو، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے۔ مقابلے کا دن مقرر کیا گیا اور چاشت کے وقت سب لوگ میدان میں جمع ہو گئے۔ فرعون نے اپنے ملک بھر کے سب اعلیٰ سے اعلیٰ جادوگر اکٹھے کیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا، آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہے، اور کہا، موسیٰ، یا تو تم اپنی چیز زمین پر ڈالو یا پھر ہم اپنی چیز زمین پر ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون سے کہا، پہلے تم ہی اپنی چیزیں زمین پر ڈالو۔ فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ایسا لگا کہ وہ میدان میں سانپ بن کر ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس وقت موسیٰ
اور ہارون کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ ہم نے کہا خوف نہ کرو، بلا شبہ تم ہی غالب ہو، اور جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا۔ وہ لاٹھی زمین پر گرتے ہی ایک بہت ہی خوفناک اژدہا بن گئی، اور اس نے فرعون کے جادوگروں کی پھینکی ہوئی سب چیزوں کو نگل لیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، اے موسیٰ اور ہارون، ہم تمہارے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں، بے شک وہی ایک اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک راستہ بنا دیا۔ پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ دریا میں غرق ہونے کا ڈر۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان سب کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے انہیں ڈبو دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ، ہارون، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور توریت دینے کے لیے تم سے کوہ طور کی داہنی طرف جگہ مقرر کی اور تم پر من و سلوہ نازل فرمایا۔ دوستو، اب سنیے حضرت ہارون علیہ السلام کی موت کا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ میں ہارون کو تمہارے سامنے والے پہاڑ پر وفات دینے والا ہوں، لہذا تم ہارون کو پہاڑ پر لے کر پہنچو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر پہاڑ پر پہنچے۔ اس پہاڑ پر ایک بے مثال درخت تھا اور ایک گھر تھا۔ گھر کے اندر ایک چارپائی تھی جس پر بستر لگا ہوا تھا اور وہاں عمدہ خوشبو مہک رہی تھی۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ سب دیکھا تو اپنے بھائی سے فرمایا، کیا میں اس بستر پر لیٹ سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھائی، آپ تھک گئے ہوں گے، آپ بستر پر سو جائیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، بھائی، آپ بھی سو جائیے کیونکہ آپ بھی تھک چکے ہیں۔ چنانچہ دونوں بھائی بستر پر لیٹے اور سو گئے۔ تبھی سوتے میں حضرت ہارون علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو دیکھا پہاڑ پر کچھ نہ تھا، صرف وہ تنہا زمین پر لیٹے تھے۔ نہ وہاں درخت تھا، نہ مکان، نہ چارپائی، بستر، اور نہ ہی ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے پروردگار، یہ کیا ماجرا ہے؟ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو چیزیں تم نے پہاڑ پر دیکھی تھیں ان کو اور ہارون کو ہم نے آسمان پر اٹھا لیا۔ غمزدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا اپنی قوم کے پاس تشریف لائے تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اکیلا دیکھ کر افواہ پھیلا دی کہ انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اپنے بھائی کا قتل کیوں کروں گا؟ وہ میرا بڑا بھائی تھا، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے پر بھی بنی اسرائیل نہیں مانے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ہارون کی چارپائی زمین پر پہنچا دو۔ لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی چارپائی آسمان سے آتے ہوئے دیکھی، اور وہ جب زمین پر آئی تو اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھ کر بڑے حیرت میں ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہارون علیہ السلام نے آنکھیں کھول دی اور لوگوں سے فرمایا، اے لوگو، مجھے موسیٰ نے نہیں مارا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لی۔ وہیں پہاڑ کے پاس آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی قبر مبارک جارڈن میں ہے۔